السلام على الشيخ، السلام على الشفاعة الدامنة. اطلبوا حوائجكم فإنها تقضى بمشيئة الله تعالى إن شاء الله. لا تنسوا إخوانكم أصحاب الحوائج المرضى إن شاء الله وأنتم بجوار أمير المؤمنين سلام الله عليه من أبواب الحوائج قضاء الحوائج صلوات الله وسلامه عليه. لا تنسوا أباءكم وأمهاتكم من دعائكم إن شاء الله. خصوا بالذكر إمامكم صاحب العصر والزمان الله تعالى فرجه الشريف إن شاء الله. يا سعادتي ومواليا لي توجهت بكم أئمتي وعهدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين، ولعن الله أعداء الله ظالمين من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تفرج جمال المبارك من جمال المربد المقدس المبارك لسيد الأوصياء مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. أقضي حوائج المحتاجين، يسر أمورهم، اشف مريضهم. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والقرة الحميدة، واكح الناظري بنظرة مني إليك. اللهم إنهم يرونه بعيدا
قريبا اللهم كن لوليك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اقض حوائج المحتاجين السرور إلى أرواح أمواتكم وشهدائكم رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعين حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا آج بی بی ام البنین کی شہادت ہے وہ بی بی ہے جس نے فرمایا تھا بیویوں آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہا کرو میرا بیٹا عباس مارا گیا عباس کے تینوں بھائی بھی کربلا میں مارے گئے عباس اور عباس کے بھائیوں کے بعد اب میرا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے مجھے آج کے بعد بیٹوں کی ماں نہ کہا کرو یہ وہی بی بی ہے جس نے کہا تھا عباس مجھ سے وعدہ کرو جب تک تم زندہ رہو میری زینب کی چادر نہ اترے علمان والفیس جب عباس شہید ہو گئے شمر لین وہی زینب کی چادر ہاتھ میں لے کر عباس پاک کے جسم کے قریب آیا اور تانا دے کے بولا عباس یہ وہی چادر ہے جس کے لیے تو پرندوں کو کہتا تھا پرندوں اڑ جاؤ آج بطول کی بیٹی زینب گھر سے باہر آ رہی ہے عباس اٹھ کے دیکھ لو آج تیرے بہنوں کو کوئی بھی پناہ دینے والا نہیں ہے تیری
وفا پہ ناز کرنے والوں کو ہم نے اتنا ستایا ہے، اتنا مارا ہے کہ ان کو چھڑوانے والا کوئی نہیں ہے۔ آج بچے تمہارے پیاسے ہیں عباس، تیرے بھائی حسین کا کوئی نہیں ہے۔ عباس کاش تم زندہ ہوتے تو دیکھتے وقت آخر جب حسین کے گردن پر شمرلین چھری چلا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ حسین پاک کے لب ہل رہے تھے۔ شمر حرامی نے سوچا کام لگا کر دیکھوں، ہو سکتا ہے حسین مجھے بددعا دے رہے ہوں۔ شمر کہتا ہے میں نے کام لگا کے سنا، بددعا نہیں۔ مولا رو رو کے کہہ رہے تھے عباس بھیا آج تیری کمی مجھے شدید محسوس ہوئی، قاتل مجھے قتل کر رہا ہے، مجھے قتل کا اتنا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ یہ ہے کمینہ تانے دے کے بول رہا ہے آج تمہارا کہاں ہے عباس، وہ جسے تم کہتے تھے میرا سپہ سالار، آج تمہارا عباس کہاں ہے اسے بلا لے۔ آج ہم نے تیری بیٹی سکینہ کو بہت مارا ہے، ہم نے بے دردی سے اس کے گوشوارے اتارے ہیں، آج تیری بہنوں کی چادریں اتاری ہیں، تیرے حرموں کے سروریان ہیں۔ کل جب تیری لاش پہ آئیں گی تو انہیں اتنی مہلت نہیں دیں گے کہ وہ تیری لاش پہ کوئی بیان کر سکیں۔ یہی وجہ ہے جب مقتل میں آئی ہر بی بی نے ایک ایک بیان کیا، جناب سکینہ نے فرمایا سب بیویوں نے بیان کیے ہیں، اب مجھے بھی ایک بیان کرنے دو۔ حسین پاک نے فرمایا سکینہ سب میری لاش پر آئی ہیں، تم دیر سے کیوں آئی؟ فرمایا ابا جان دیر سے آنے کی وجہ یہی ہے کہ میں مقتل میں اپنے چھوٹے بھائی علی اصغر کو تلاش کر رہی تھی۔ حسین نے فرمایا جب اصغر مل گیا تو کدھر گیا؟ بی بی نے رو کے فرمایا اصغر ثابت نہیں ملا، اس کے ٹکڑے ملے، فوجیوں نے اس کی لاش کو قطع قطع کر دیا، اس کی لاش کے ٹکڑے جو تیرے ساتھ دفنا کے جا رہی ہیں۔ بابا میرا چھوٹا بھائی ہے، جنگل بیابان ہے، میرے بھائی کا خیال کرنا، بابا میں جا رہی ہوں، میرا اصلی وطن شام ہے، یہ سارے واپس لوٹ آئیں گے، بابا آج مجھ سے مل لے، میں تیری چھوٹی سکینہ ہوں، بابا میرا اصلی وطن شام۔ حضرت علی در فرض آقا
تجھے ملنا ہے بابا میں ہوں کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملن شام آ بابا میں ہوں کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملن شام آ بابا میں ہوں کربل نہیں آ سکتی غریب کربلا بابا جے ملن شام آ بابا